آیت نمبر 2 وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا۔ اس آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، تو یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج، کراؤڈز اپون کراؤڈ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بہت کم لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ مفسرین اس کی کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ فتح مکہ کی وجہ سے سرزمین عرب پر اسلام ایک بالادست مذہب کے طور پر ابھرا، ٹھیک ہے، اس کو سپیریورٹی ملی، ایک ڈومیننس ملی اسلام کو۔ تو اس کے غلبے اور شان و شوکت کو دیکھتے ہوئے بہت سارے عرب کے وہ قبائل جو ابھی تک پیغمبر اور مخالفین کی کشمکش میں کسی ایک کی کامیابی کے منتظر تھے، وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں عربوں کے فوج در فوج داخل ہونے کی دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ کعبہ جن لوگوں کی نگرانی میں ہو وہ حق پر ہیں۔ اسی لیے فتح مکہ کے بعد لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کا یقین آ گیا اور وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں وجوہات کی بنا پر جو لوگ دین میں داخل ہوئے، ان میں سے زیادہ تر نے اسلام کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں تھا، مگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسے تمام لوگوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صحیح اور حقیقی مسلمان ہی سمجھا گیا اور سمجھا جائے گا، حالانکہ انہوں نے یعنی دین اسلام کو اس طرح سے نہ پڑھا نہ اس کو سمجھا، بٹ کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ظاہر ہے کعبہ جن کی نگرانی میں ہے وہ حق پر ہیں، تو وہ اس عقیدے کی بنا پر اور اسلام کے ایک بالادست مذہب ہونے کی بنا پر دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14 انہی لوگوں پر صادق آتی ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم۔ بدویوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔